مفتی صاحب مفتی حسن نوید نیازی صاحب صاحب عرس کے حوالے سے میں چاہتا ہوں چند کلمات آپ کے شامل کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی حبیب سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و صحبہ بارک وسلم۔ حضرت قبلہ حضور سید بابا تاج الدین متوفا 1344 سنہ ہجریہ، حضرت کی کیا بات ہے، کیا کہنے حضرت کے کہ حضرت کی زندگی کو اگر ہم دیکھتے ہیں، حضرت کے احوال کا مطالعہ کرتے ہیں تو ایک بہت ہی چارمنگ جو چیز ہے، جو کشش رکھتی ہے، پرکشش چیز جو ہمیں اپنی طرف کھینچتی ہے، وہ یہ نظر آتی ہے کہ جتنے بھی اکابر صوفیاء کرام تھے وہ سب کے سب لوگوں کو، مخلوق کو خالق کے ساتھ جوڑتے تھے۔ تو آپ بھی مخلوق خدا کو خدا کے ساتھ جوڑتے تھے۔ تو آپ کے حوالے ہم دیکھتے ہیں تو اکثر آپ اپنی مجلس کے اندر یہ فرمایا کرتے تھے، کوئی اگر آپ کے پاس آتا تھا اور اپنا غم بیان کرتا تھا، دکھ بیان کرتا تھا، مصیبت بیان کرتا تھا، بیماری کا بیان کرتا تھا، تو آپ دم تو فرماتے ہی تھے لیکن ساتھ ہی ساتھ آپ اسے یہ تلقین فرماتے تھے، بڑے پیارے جملے بولتے تھے۔ آپ کہتے تھے اللہ اللہ کرتے رہتے تو اچھے رہتے، یعنی اگر اللہ اللہ کرتے رہتے، اللہ کا ذکر کرتے رہتے، اللہ کی یاد میں مگن رہتے تو تکلیف کا شکار نہ ہوتے۔ کتنے پیارے انداز میں، دل نشین انداز میں اگلوں کو، مخلوق خدا کو خدا کے ساتھ جوڑ رہے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت ایک بزرگ نے حالات بیان کیا، آپ کے کہتے ہیں میں آپ کی بارگاہ میں ایک مرتبہ حاضر ہوا رات کو، تو میں نے دیکھا کہ حضرت جو ہے وہ کیف کے عالم میں خود تلاوت فرما رہے ہیں۔ تو 4-5 آیتیں تلاوت کرتے، ان آیتوں کو اللہ والے تو اللہ والے ہوتے ہیں، ان کے پڑھنے میں اور عام آدمی کے پڑھنے میں فرق ہوتا ہے۔ وہ جب پڑھتے ہیں تو اللہ کے ساتھ لو لگا کر پڑھ رہے ہوتے ہیں، ان کا انداز کچھ اور ہی ہوتا ہے۔ ان کا تو انداز یہ ہوتا ہے جیسے ان کے ضمیر پہ نزول کتاب ہو رہا ہو، جیسے اقبال نے کہا تھا نا، تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرہ کشا نہ رازی نہ صاحب کشاف۔ تو اللہ والوں کا انداز یہ ہوتا ہے۔ تو آپ پڑھ رہے تھے تو 3-4 آیتیں، 4-5 آیتیں جب پڑھتے تو ان آیتوں کی روشنی میں اللہ کی عظمت کا شعور جو راسخ ہوتا تو بے ساختہ پھر پکارتے، تکبیر کہتے اللہ کی، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر پڑھتے اسی طرح 4-5 آیتیں، پھر تکبیر لگاتے، کہتے اسی طرح حضرت پڑھتے اور میں لطف اندوز ہوتا رہا، محظوظ ہوتا رہا کہ حضرت کس کیف کے عالم میں اپنے رب کا کلام پڑھ رہے ہیں کہ وہ سن کر ہمیں اتنی لذت آ رہی ہے، ہم اتنا محو ہو رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں۔ تو حضرت کا اپنا عالم کیا ہوگا کہ ایسے ہی کرتے رہے۔ پھر اچانک حضرت نے میری طرف دیکھا اور دیکھ کے فرمایا کہ میاں اب تم پڑھو۔ تو بولا میں نے جب حضرت کی بات سنی تو سورہ مزمل پڑھنا شروع کی۔ تو جب میں اس آیت پہ پہنچا کہ لا الہ الا ہو فاتخذہ وکیلا، بولا جب یہاں پہنچا نا، رب المشرقی والمغربی لا الہ الا ہو فاتخذہ وکیلا، مشرق کا رب، مغرب کا رب، کوئی معبود نہیں مگر وہی، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، تو اسی کو اپنا وکیل بنا لو، کار ساز بنا لو۔ بولا جب یہاں پہنچا حضرت نے فرمایا تم بھی کہو اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ وہ مرید حضرت کے کہتے ہیں کہ جو حضرت نے یہ فرمایا نا، حضرت کے یہ فرمانے کا اثر یہ ہوا کہ ساری زندگی میرے دل میں یہ بات راسخ ہو گئی کہ اللہ تبارک و تعالی ہی کار ساز حقیقی ہے۔ تو یہ جو شعور میرے اندر پختہ ہوا وہ حضرت کے ان جملوں کی برکت سے ہوا کہ میں اس آیت پہ میرا عمل ہو گیا حضرت کے فرمانے سے۔ اور پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ بعض لوگوں کا انداز یہ ہوتا ہے کہ وہ صرف اپنے شیخ کا ذکر تو کرتے ہیں، بہت اچھے انداز میں کریں گے، پھر اپنے شیخ کے شیخ کا ذکر بہت اچھے انداز میں کریں گے، لیکن حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اتنی گرم جوشی کے ساتھ نہیں کرتے جس طرح شیخ کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ بعض لوگوں میں یہ دیکھنے میں آتا ہے۔ حضرت کا انداز دیکھیں، آپ کے مریدین، آپ کے حاضر باش کیا بیان کرتے ہیں۔ کہتے ہیں ایک مرتبہ حاضر ہوئے تو حضرت بڑے ہی کیف کے عالم میں سوز میں حضرت پڑے جا رہے، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ، یہ پڑھے جا رہے اور بار بار یہ اشعار دہرا رہے حضرت۔ تو ان کی یہ کیفیت دیکھ کر ہمارے اندر بھی اس کی رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی لو اور تیز ہو گئی۔ تو یہ حضرت کا انداز بہت عمدہ انداز میں آپ نے بیان فرمایا، اور قبلہ مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب نے بھی بہت اچھے انداز میں ابتدائی کلمات ارشاد فرمائے کہ حضرت بابا تاج الدین اولیاء ناگپوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھارت کے صوبہ مہاراشٹر کے شہر ناگپور سے 15 کلومیٹر کے فاصلے پر کامٹی کے نام سے ایک گاؤں ہے، وہاں آپ کی پیدائش ہوئی اور آپ مادرزاد ولی تھے، اس میں کوئی شک نہیں، کیونکہ آپ کو جب ابتداءً مدرسے میں داخل کیا گیا
تو وہاں سلسلہ قادریہ کے ایک بہت بڑے بزرگ حضرت عبداللہ شاہ قادری صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ تشریف لاتے ہیں، بچوں پر نظر ڈالتے ہیں، استاد سے پوچھتے ہیں جب ان کی طرف نظر جاتی ہے کہ اس بچے کو آپ کیا پڑھا رہے ہیں؟ بابا تاج الدین تشریف فرما تھے، استاد نے بتایا کہ میں یہ پڑھا رہا ہوں. تو حضرت فرماتے ہیں، جو قادری سلسلے کے بزرگ تھے، فرماتے ہیں انہیں کچھ نہ پڑھائیں، یہ تو پڑھے پڑھائے آئے ہیں. پھر قریب بلاتے ہیں بابا تاج الدین اولیاء ناگپوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو، اپنی جیب سے کھجور یعنی کہ نکالتے ہیں، اس کو آدھا کرتے ہیں، آدھا ان کے منہ میں ڈالتے ہیں بابا تاج الدین کے، اور آدھا کھا لیتے ہیں. اور اس کے بعد فرماتے ہیں کم سونا، کم کھانا، کم بولنا اور قرآن کی تلاوت کرتے رہنا. تو یہ ایسی نصیحت تھی قادری بزرگ کی کہ وہ حضرت بابا تاج الدین اولیاء ناگپوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی پوری زندگی پر محیط نظر آتی ہے.